صبح کے وقت آرسا کو پہلی بار گھر کے اندر لایا گیا۔ یلدا باہر کے صحن میں رہ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ آرسا کے لیے اندر کا راستہ آزادی سے بہت دور لے جا رہا ہے۔ گھر کے اندر ٹھنڈک تھی، پتھروں سے بنے لہردار ستون، اونچی چھتیں اور درمیان میں چھوٹا سا حوض، مگر اس خوبصورتی کے پیچھے ایک عجیب خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو غلاموں کے قدموں کی آواز بھی اپنی مرضی سے برداشت کرتی ہے۔ ایک خادمہ نے آرسا کو تھپکی دے کر آگے بڑھایا۔ چلو، مالکن لوسیا انتظار کر رہی ہیں۔ یاد رکھنا، اندر کام کرنے والی غلام غلطی نہیں کرتی، بس سزا پاتی ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے کے وسط میں لوسیا کھڑی تھی، ہاتھ میں لمبا برش اور پیتل کا بڑا پیالہ۔ لگتا تھا وہ ابھی تیار ہو کر آئینہ دیکھ رہی تھی۔ لوسیا نے نظر اٹھائی اور آرسا کو دیکھ کر ذرا سا انداز بدلا، ایک ایسا انداز جس میں ملکیت، تجسس اور تھوڑا سا غرور ملا ہوا تھا۔ آرسا، آج سے تم گھر کے کام میں میرے ساتھ رہو گی۔ باہر کے غلاموں جیسی رفتار یہاں نہیں چلتی، یہاں ہر حرکت ناپی جاتی ہے۔ آرسا نے سر جھکا کر کہا، جی مالکن۔ لوسیا نے آہستہ سے قدم بڑھا کر اس کے گرد ایک چکر لگایا، جیسے اس کی شخصیت کو تول رہی ہو۔ کل تم ہچکچائی تھی۔ اس کی آواز میں نرم اور سخت کا عجیب ملاپ تھا۔ یہ ہچکچاہٹ تمہیں ختم کرنی ہوگی۔ لارنس ایسے رویے کو برداشت نہیں کرتا۔ آرسا نے گہری سانس لی مگر کچھ بول نہیں پائی۔ لوسیا نے برش ایک طرف رکھا اور آرسا کے بالوں کو ذرا سا چھوا، اتنا کہ بس اندازہ ہو جائے کہ وہ کس چیز کا جائزہ لے رہی ہے۔ تمہارے چہرے میں ایک خاص کشش ہے، اس لیے میں نے تمہیں باہر کے کاموں کے بجائے گھر میں رکھا ہے۔ آرسا کا دل پھر سے زور سے دھڑکا۔ لوسیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایسی آنکھیں اطاعت نہیں سیکھتی، انہیں توڑنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ آرسا کے پیروں میں جیسے زنجیریں بن کر لپٹ گیا۔ پھر لوسیا نے ہاتھ پیچھے باندھے اور حکم دیا، اچھی طرح سیدھی کھڑی ہو جاؤ، تمہیں دیکھنا ہے کہ گھر کے اندر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ آرسا نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر اندر خوف کا سناٹا گونج رہا تھا۔ لوسیا نے خادمہ کو آواز دی، اسے کمروں کی صفائی، پانی لانے اور میرے لباس کی دیکھ بھال سکھاؤ، اگر غلطی کرے مجھے فوراً بتانا۔ پھر اس نے ایک لمحے کو رک کر آرسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یاد رکھنا، گھر کے دروازے باہر کی دنیا سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، جو اندر آتا ہے اکثر وہی رہ جاتا ہے۔ آرسا نے محسوس کیا کہ اس کے اندر امید کا چراغ لرز گیا ہے، لیکن بجھا نہیں۔ وہ باہر یلدا کے پاس لوٹنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ خطرہ بڑھ گیا ہے اور اب بھاگنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ دن ڈھلنے کے قریب تھا۔ مشعلیں جلنے سے پہلے گھر میں ایک عجیب سی بھاگ دوڑ ہوتی تھی۔ برتن دھونا، پانی بھرنا، لکڑیاں لانا، دروازے بند کرنا۔ آرسا سارا دن لوسیا کے ساتھ کام کرتی رہی تھی۔ قدموں میں درد تھا، مگر دل میں اس سے زیادہ درد ایک دوسری بات کا تھا، یلدا سے بچھڑ جانا۔ شام کے وقت جب خادمہ نے اسے پچھلے صحن میں پانی کے پیالے دھونے بھیجا، آرسا کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ یلدا سے ملنے کا واحد موقع تھا۔ پچھلا صحن غلاموں کا حصہ تھا، پتھر کی دیواریں، مٹی کا فرش اور کونے میں وہ جگہ جہاں باہر کے کام کرنے والے غلام ٹھہرتے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں یلدا موجود تھی۔ آرسا نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ اندر مدھم روشنی تھی۔ یلدا زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مٹی کا پیالہ، جیسے وہ سارا دن کی تھکاوٹ اپنے اندر دفن کیے بیٹھی ہو۔ یلدا نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو چونک کر اوپر دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک بہت چھوٹا مگر سچا سا سکون ابھر آیا۔ آرسا؟ اس کی آواز میں بے بسی اور خوشی دونوں تھی۔ تم؟ اندر کیسا ہے؟ آرسا نے پیالہ ایک طرف رکھا اور اس کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ بہت مشکل ہے، ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے، لوسیا ہر قدم دیکھتی ہے۔ یلدا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دونوں کے ہاتھ سرد تھے، مگر اس چھوٹی سی قربت نے آرسا کو تھوڑی ہمت دی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آرسا نے پوچھا۔ یلدا نے سر جھکا لیا۔ باہر کے کام بہت سخت ہیں، مگر تمہارے بغیر زیادہ مشکل لگ رہے ہیں۔ ایک لمحے کو دونوں خاموش رہیں۔ خاموشی میں صرف باہر کی ہوا کی ٹھنڈی سرسراہٹ تھی اور دونوں کی دھڑکنیں۔ پھر یلدا نے آہستہ سے پوچھا، لارنس تمہارے ساتھ سخت تو نہیں؟ آرسا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ مجھے پرکھ رہا ہے،
جیسے مالک اپنے نئے جانور کو دیکھتا ہے، اور لوسیا، وہ میرے چہرے کو بار بار جانچتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے کامل اطاعت سکھانی ہے۔ یلدا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ آریسا، اندر جانے والے اکثر کبھی باہر نہیں آتے۔ آریسا نے گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے ہمیں بھاگنے کی جلدی کوشش کرنی ہوگی۔ یلدا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن کیسے؟ دیواریں اونچی ہیں، پہرے دار ہیں، رات کو دروازے بند ہوتے ہیں۔ آریسا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی۔ اگر ہم کوشش نہ کریں تو پوری زندگی یہی رہے گی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کل رات میں نے ایک غلام لڑکے کو دیکھا۔ وہ پانی کے گھڑے لے کر اندر آیا تھا۔ اس نے مجھے چپکے سے بتایا کہ کبھی کبھی پچھلے باغ کے راستے پہرا کم ہوتا ہے، شاید وہ ہماری مدد کر سکے۔ یلدا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا ہم واقعی بھاگ سکتے ہیں؟ آریسا نے یلدا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، چاہے راستہ کتنا ہی تنگ کیوں نہ ہو۔ اگر ہم یہاں رہے تو ایک دن ہماری روحیں بھی غلام بن جائیں گی۔ اسی لمحے باہر سے پہرے دار کی آواز سنائی دی، آریسا، اندر واپس چلو۔ آریسا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ یلدا بھی چونک کر اٹھ گئی۔ آریسا نے پیچھے مڑ کر صرف اتنا کہا، تیار رہنا، وقت بہت جلد آئے گا، اور پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ مگر اس کے قدموں میں آج پہلی بار امید کا وزن تھا، خوف کا نہیں۔ اندھیری رات میں صرف چاندنی کی مدھم روشنی پچھلے باغ پر پڑ رہی تھی۔ ہر چیز خاموش تھی، مگر آریسا کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ آج وہ پہلی بار اس غلام لڑکے سے خفیہ بات کرنے جا رہی تھی، جس نے پچھلے دن اسے بھاگنے کے ممکنہ راستے کے بارے میں بتایا تھا۔ آریسا چپکے سے باغ کے کنارے پہنچی۔ ایک سائے کے پیچھے وہ لڑکا کھڑا تھا، ہاتھ میں پانی کا گھڑا۔ اس کی آنکھیں متفکر اور چوکس تھیں۔ تم آ گئی ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے ہر آواز دروازے تک پہنچی ہو۔ آریسا نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں دیکھے۔ کل رات کے بارے میں تم نے جو بتایا وہ سچ ہے؟ غلام، جس کا نام الیگزینڈر تھا، نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، پہرا اس راستے پر تھوڑا کم ہوتا ہے، خاص طور پر جب لارنس اور لوسیا اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ خطرناک ہے۔ ایک غلط قدم اور ہمیں فوراً پکڑ لیا جائے گا۔ آریسا نے تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھایا، خوف اور ہمت دونوں کے ملاپ سے۔ ہم بھاگنا چاہتے ہیں، یلدا اور میں۔ اگر تم مدد کرو تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں۔ الیگزینڈر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں پانی لے کر اکثر پچھلے باغ سے گزرتا ہوں۔ راستہ چھوٹا اور چھپنے کے لیے جگہ ہیں، لیکن تمہیں بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ ہر قدم سوچ کر رکھنا، کیونکہ ناکامی کی صورت میں موت ملے گی۔ آریسا نے اپنی سانسوں کو قابو میں کیا اور کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ہم یہاں رہے تو ہماری زندگی صرف خوف اور غلامی میں گزر جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یلدا یا میں کبھی آزادی کا احساس نہ پا سکیں۔ لڑکے نے آہستہ سے مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ ٹھیک ہے، تم آج رات کی چپکے سے تیاری کرو۔ تمہیں ہر چیز یاد رکھنی ہوگی، دروازے، پہرا اور باغ کے راستے۔ کوئی چیز نظر سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ آریسا نے سر ہلایا، اور چاندنی میں اس کے چہرے پر خوف اور عزم دونوں نظر آئے۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ محسوس کر رہی تھی کہ امید ممکن ہے اور خطرہ واقعی قریب۔ آہستہ سے وہ پیچھے ہٹی اور دروازے کی طرف گئی تاکہ واپس اندر کے کمرے میں جا سکے۔ یلدا اب بھی انتظار کر رہی تھی، مگر آریسا کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھ کر اس نے بھی ہمت باندھی۔ رات کے یہ لمحے اندھیروں میں چھپے خطرے کے باوجود آریسا کے لیے ایک نیا آغاز بن گئے تھے، ایک راستہ آزادی کی طرف جسے وہ خود منتخب کر رہی تھی۔ رات کا وقت قریب تھا اور لارنس شہر کے سفر پر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف چند نوکر اور پہرے دار باقی تھے، اور چاندنی کی مدھم روشنی صحن پر پھیل رہی تھی۔ آریسا چپکے سے پچھلے باغ کے کنارے پہنچی، جہاں یلدا لکڑی کی ٹوکری کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یلدا، آریسا نے دھیمی آواز میں کہا۔ یلدا نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آریسا نے سر ہلایا اور کہا، آج رات ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ یلدا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اگر پکڑے گئے تو؟ آریسا نے دیوار کے سائے میں چھپ کر بتایا، میں آج غلام لڑکے تھیون سے ملی تھی۔ اس نے کہا کہ پچھلے دروازے کا قفل ٹوٹا ہوا ہے اور پہرا کمزور رہتا ہے۔
ہم بس چپکے سے نکل سکتے ہیں۔ یلدا نے خوف کے باوجود سر ہلایا، پھر کانپتی آواز میں بولی، اور اگر راستہ بھٹک گئے یا سپاہی ہمیں دیکھ لیں؟ آریسا نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی، یہاں رہ کر تو ہم مر ہی جائیں گے، آہستہ آہستہ غلامی میں۔ کم از کم باہر جا کر اپنی سانسیں خود لے سکیں گے۔ یلدا نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، بس مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ آریسا نے اسے گلے لگا لیا۔ اس لمحے دونوں پہلی بار غلام نہیں بلکہ دو انسان لگ رہی تھیں۔ خوف کے باوجود ایک دوسرے کو تھامے ہوئے، چاندنی کے زیر اثر آریسا نے سر ہلایا۔ چاند نکلنے کے بعد ہم بھاگیں گے۔ دونوں کی دھڑکنیں امید اور خوف دونوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پہلی رات تھی جب آریسا نے محسوس کیا کہ آزادی کے لیے قدم اٹھانا ضروری ہے اور ممکن بھی۔ رات کے اندھیرے میں آریسا پچھلے باغ کے ایک کونے میں پہنچی۔ ہوا میں خوشبو اور خشکی کا ملا جلا اثر تھا، اور ہر شاخ کی سرسراہٹ دل کو تیز دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ چھپ کر دیکھ رہی تھی، اور ایک لمحے بعد غلام لڑکا تھیون نمودار ہوا، جو اکثر پانی کے گھڑے لے کر باہر جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں چوکس اور محتاط تھیں، جیسے ہر آواز اور قدم اس کی زندگی بچا یا ختم کر سکتا ہو۔ تم آ گئی ہو؟ تھیون نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آریسا نے سر ہلایا۔ ہاں، ہمیں بھاگنا ہے اور تمہاری مدد چاہیے۔ تھیون نے آہستہ سر ہلایا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن سب کچھ چپکے اور تیز ہونا چاہیے۔ رات کے اس وقت پہرا کمزور رہتا ہے، راستہ خطرناک ہے مگر ممکن ہے۔ آریسا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمیں سب کچھ بتاؤ، میں یلدا کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ہمیں جانا ہوگا، یہاں رہ کر ہماری روحیں غلام بن جائیں گی۔ تھیون نے گردن ہلائی اور آہستہ سے کہا، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تم دونوں چھپ کر باورچی خانے کے پیچھے آؤ۔ وہاں سے ایک خفیہ دروازہ ہے جو پچھلے باغ سے جڑتا ہے۔ میں تمہیں راستے کے نشانات دکھاؤں گا، لیکن محتاط رہنا، ایک غلط قدم بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ آریسا نے گہری سانس لی۔ ہم تیار ہیں، بس بتاؤ کب نکلنا ہے۔ تھیون نے آہستہ سے کہا، چاندنی کے عروج کے بعد تمہیں پہلے چھت کے کنارے سے چھلانگ لگانی ہوگی، پھر چھوٹے باغیچے سے گزرتے ہوئے پچھلے دیوار تک پہنچنا ہوگا۔ اگر پہرے دار جاگ گیا تو فوراً واپس، دھیرے قدم رکھو اور خاموش رہو۔ آریسا نے سر ہلایا اور اپنے دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے حقیقت میں محسوس کیا کہ امید ممکن ہے اور آزادی قریب ہے۔ تھیون نے آخر میں سرگوشی میں کہا، کل رات جب سب سو جائیں تم دونوں یہاں سے نکلنا۔ اگر تم کامیاب ہو گئی تو تم آزادی کی پہلی سانس لوگی۔ آریسا نے اپنا ہاتھ یلدا کے ہاتھ میں دبایا اور دھیمی روشنی میں دونوں خاموش رہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور عزم دونوں تھے، لیکن سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ اب وہ فیصلہ کر چکی تھیں کہ اب بھاگنا ہے، چاہے خطرہ کتنا ہی بڑا ہو۔ دن ڈھل گیا تھا اور لارنس اب بھی شہر سے باہر تھا۔ گھر کی راہداریوں میں مشعلوں کی ہلکی روشنی لرز رہی تھی۔ کچھ غلام اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور پہرے دار ہمیشہ کی طرح آہستہ ٹہل رہے تھے۔ آریسا چکی کے کمرے میں کھڑی اپنا سانس برابر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکن بھی دروازے سے باہر سنائی دے رہی ہو۔ اسی وقت دروازہ چرچرا کر کھلا۔ لوسیا اندر آئی۔ آریسا کے قدم کانپ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو آریسا؟ لوسیا نے گہری نظریں اس پر جمائیں۔ آج تم بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو۔ آریسا نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ مالکن، میں صرف صفائی کر رہی تھی۔ لوسیا نزدیک آئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ ٹھنڈی اور خطرناک تھی۔ صفائی؟ اس وقت؟ وہ آریسا کے قریب ہو کر بولی، تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ آریسا کا دل حلق میں آ گیا۔ اگر لوسیا کا شک ایک لمحے کے لیے بھی پکا ہو گیا تو ساری کوشش ختم، اور زندگی بھی۔ اسی وقت یلدا پیچھے سے آ گئی۔ مالکن، میں نے اسے بلایا تھا، کچھ دانے گر گئے تھے، ہم دونوں مل کر اٹھا رہے تھے۔ لوسیا نے دونوں کو لمبی نظر سے دیکھا، پھر آہستہ آگے بڑھ کر بولی، اگر میں نے تم دونوں کو کسی غلطی میں پکڑ لیا تو تم جانتی ہو اس کی کیا سزا ہوگی۔ آریسا اور یلدا دونوں نے خاموشی میں سر جھکا دیا۔ لوسیا ایک اور لمحہ رک کر مڑی اور باہر چلی گئی۔ اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی، لیکن آریسا کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ یلدا نے سرگوشی کی، وہ کچھ محسوس کر گئی ہے۔ آریسا نے آہستہ سے کہا، ہاں، لیکن اب واپس نہیں جا سکتے۔
آج رات چاند اوپر آئے گا اور ہم نکل جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رات گہری ہوتی گئی، آسمان پر ہلکا سا چاند ابھرا۔ پہرے دار کا قدم بھاری تھا مگر آنکھوں میں نیند تھی۔ آرزا نے یلدا کا ہاتھ تھاما۔ وقت آ گیا ہے۔ دونوں اندھیرے میں دبے قدموں چلتی ہوئی پچھلے صحن کی طرف بڑھی، جہاں سے ان کی آزادی کا راستہ شروع ہونا تھا یا ان کی کہانی ختم ہو سکتی تھی۔ رات پوری طرح گہری ہو چکی تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جیسے آسمان بھی ان کو پناہ دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ آرزا اور یلدا پچھلے صحن تک دبے قدموں پہنچ گئیں۔ تھیون پہلے سے وہیں موجود تھا، جھکا ہوا، جیسے زمین سے باتیں کر رہا ہو۔ دیر ہو گئی تمہیں، اس نے سانس کھینچ کر کہا۔ پہرے دار اگلے گشت پر نکلنے والا ہے، ہمارے پاس چند ہی منٹ ہیں۔ آرزا نے یلدا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یلدا کی انگلیاں سرد تھیں، جیسے خون بھی جم گیا ہو۔ تھیون نے چھت کے کنارے کی طرف اشارہ کیا، جہاں لکڑی کی چند سڑی ہوئی ترچیاں نیچے باغیچے تک پہنچنے کا واحد راستہ تھی۔ پہلے تم دونوں نیچے اترو، آہستہ، بالکل آہستہ۔ اگر ترچی ذرا بھی چرچرا گئی تو پہرے دار سن لے گا۔ یلدا نے خوف سے چھت کے کنارے کو دیکھا۔ نیچے اندھیرا تھا اور قدم رکھنے کی جگہ بہت کم۔ میں نہیں اتر سکتی۔ یلدا کی آواز ٹوٹ گئی۔ پھسل گئی تو؟ آرزا نے اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے۔ سنو، اگر آج نہیں بھاگی تو کل پھر یہ سب برداشت کرنا ہوگا اور شاید پھر کبھی موقع نہ ملے۔ یلدا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تھیون نے جلدی میں ایک نرم رسی نکالی۔ یہ پکڑ لو، میں تھام لوں گا۔ آرزا نے کنکھیوں سے صحن کے کونے میں کھڑے پہرے دار کو دیکھا۔ وہ اونگ رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ چل بھی رہا تھا۔ جلدی، آرزا نے سرگوشی کی۔ آخر کار یلدا نے کانپتے ہاتھوں سے ترچی پر پاؤں رکھا۔ ترچی ہلکی سی چرچری۔ آرزا کا دل سینے میں اچھل پڑا۔ تھیون نے ہاتھ رسی پر زور سے جما کر کہا، میں ہوں، بس آگے دیکھو، نیچے نہیں۔ یلدا ہچکچاتے ہوئے نیچے اترنے لگی۔ ہر قدم ایک صدی جیسا تھا۔ پھر آرزا کی باری آئی۔ اس نے آخری بار مالک کے گھر کی طرف دیکھا، وہ گھر جس نے اس کی زندگی چھین لی تھی۔ اس نے آہستہ سانس کھینچا اور ترچی پر قدم رکھ دیا۔ ترچی دوبارہ ہلکی سی آواز نکال گئی لیکن تھیون نے فوری رسی کھینچ کر وزن کو سنبھال لیا۔ بس تھوڑا سا۔ اس کی سرگوشی آئی۔ دونوں لڑکیاں نیچے چھوٹے باغیچے میں اتر گئیں، جہاں نمدیدہ زمین اور خشک پتے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ آرزا نے یلدا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم تقریباً نکل آئے ہیں، ابھی آخری دیوار پار کرنا باقی ہے۔ اور اسی لمحے پچھلے صحن سے پہرے دار کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ جاگ چکا تھا، وہ قریب آ رہا تھا۔ تھیون نے گھبرا کر اشارہ کیا، دوڑو۔ آرزا نے یلدا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اندھیرے میں آخری دیوار کی طرف دوڑ پڑیں، آزادی کی طرف یا موت کی طرف۔ اب فیصلہ چند ہی لمحوں میں ہونا تھا۔ پہرے دار کی آواز قریب آ رہی تھی۔ آرزا اور یلدا دیوار کے سامنے پہنچ گئیں۔ دیوار ٹوٹی پھوٹی تھی لیکن پھر بھی اونچی، اتنی اونچی کہ ڈرے ہوئے قدم لرز جائیں۔ تھیون پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا۔ یلدا پہلے چڑھے، آرزا تم اس کے بعد آنا۔ یلدا نے دیوار کے کنارے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نہیں کر پا رہی۔ آرزا نے اسے دھکیلنے کے بجائے نرمی سے سہارا دیا۔ یلدا، بس تھوڑا سا، ہم آزادی کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یلدا نے پوری ہمت جمع کی اور دیوار پر چڑھنے لگی۔ پیچھے سے پہرے دار کی چیخ گونجی، رکو، کون ہے وہاں؟ تھیون نے جلدی سے آرزا کی طرف دیکھا۔ آرزا، اب تم۔ آرزا دیوار پر چڑھنے لگی لیکن اسی لمحے پہرے دار نے دوڑ کر ایک بھاری نیزہ پھینکا۔ نیزہ سیدھا یلدا کی طرف آیا۔ وہ چیخی، نیزہ اس کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا۔ آرزا کا دل پھٹ گیا۔ یلدا! تھیون نے چیخ کر کہا، آرزا، نیچے مت آنا، دیوار پار کرو ورنہ تم بھی ماری جاؤ گی۔ پہرے دار اب پوری رفتار سے ان کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آرزا اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ خوف نہیں بلکہ غلامی کے خلاف آخری شعلہ۔ وہ یلدا کے بے جان جسم کے اوپر چڑھی اور دوسری طرف چھلانگ لگا دیا۔ تھیون نے راستہ پکڑ کر اسے گھسیٹا اور سرگوشی میں بولا، دوڑو، پہاڑوں کی طرف، پیچھے نہ دیکھنا۔ آرزا دوڑی۔ پتھر اس کے پاؤں زخمی کرتے گئے۔ جنگل کی شاخیں اس کے چہرے کو کاٹتی رہیں لیکن وہ رکی نہیں۔
पहरेदार दीवार के दूसरी तरफ पहुंच तो गया, मगर देर हो चुकी थी। आरिसा और थ्योन अंधेरे में गायब हो चुके थे। 5 साल बीत चुके थे। दर्द, गुलामी, भूख, कौड़े, नीलामी, लरसती रातें, सब अब जिंदगी के पीछे रह गए थे। आरिसा अब आज़ाद थी, सिर्फ आज़ाद ही नहीं, एक बीवी, एक माँ और एक मुतमईन औरत। सूरज अभी पूरा नहीं निकला था। हल्की नारंगी रोशनी खेतों पर फैल रही थी। हवा में घास की खुशबू थी। दूर तक गायें ममियाती हुई आवाज़ में दिन का आगाज़ कर रही थी। आरिसा लकड़ी की बाल्टी लिए खड़ी थी। उसके इर्द गिर्द 2 छोटी बच्चियां थीं, अलाया और सीरा। दोनों के बाल आरिसा जैसे भूरे और आंखें नीली थीं। उसका शौहर थ्योन मुस्कुराते हुए गाय को रस्सी से बांध रहा था। हाँ, ये वही थ्योन है जिसने आरिसा और यल्दा को भागने में मदद की थी, और आरिसा के साथ भागने के कुछ महीनों बाद ही दोनों ने शादी कर ली। थ्योन मुस्कुराते हुए बोला, आरिसा, तुम बच्चियों को दूध दोना सिखा रही हो या खेलना? आरिसा हंस पड़ी, वो हंसी जो गुलामी में कभी पैदा नहीं हुई थी। वो बोली, पहले खेलेंगी फिर काम सीखेंगी, यही तो जिंदगी है थ्योन। अलाया आगे बढ़ी और माँ के हाथ पकड़कर गाय के थन दबाने की नकल करने लगी। सीरा हंसती हुई अपने बाप की टांग पकड़कर झूलने लगी। फार्म की ये सुबह, सुकून की ये नमी, ये वो जिंदगी थी जिसका आरिसा ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। खुले आसमान के नीचे काम खत्म होने के बाद आरिसा कुछ देर के लिए फार्म के किनारे चली गई। वहां से आसमान खुला नजर आता था, जैसे एक बेकिनार समंदर। वो अकेली खड़ी थी, हवा उसके बालों से खेल रही थी। आरिसा ने आसमान की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, यल्दा, 5 साल गुजर गए हैं, तुम चली गई, लेकिन मैं तुम्हें भूल ना सकी। तुम हर सुबह मेरी यादों में होती हो और हर रात मेरे दिल में। उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर वो मुस्कुराई। अगर आज मैं आज़ाद हूँ, जिंदा हूँ, माँ हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत की वजह से। तुमने मुझे बचाया, और मैं वादा करती हूँ तुम्हारा नाम, तुम्हारी याद, तुम्हारी कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं होगी। हवा ने जैसे उसकी बात सुन ली हो, उसके जिस्म पर एक नरम सी कपकपी दौड़ गई। यल्दा, मेरी बहन, जहाँ भी हो खुश रहो, मैं तुम्हें हर दिन याद करती हूँ। आसमान पर बादल आहिस्ता से हरकत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यल्दा कहीं बहुत दूर उन बादलों के पार मुस्कुरा रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।